अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाति, और उन्होंने साले अमाल किए, लहुम जन्नातिन तजरी, उनके लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, वही रब है जो पहली दफ़ा पैदा करने वाला है और दोबारा भी ज़िंदा करने वाला है। वहुवल गफ़ूरुल वदूद, और वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ज़ुल अर्शिल मजीद, जो अर्श का रब है, जो अर्श वाला है और बुजुर्गी वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, हर काम को कर गुजरने वाला है जिसका वो फैसला करते हैं। हल अता का, क्या तेरे पास आई, हदीसुल जुनूद, लश्करों वालों की बात, लश्करों वालों की खबर। फ़िरऔन व समूद, फ़िरऔन की और कौम समूद की। बलिल्लज़ीना कफ़रू, बल्कि उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, फ़ी तकज़ीब, झुटलाए हुए। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, अल्लाह उनको उनके पीछे से घेरे हुए है, अल्लाह उनको घेरने वाला है उनके पीछे से। बल हुवा कुरआन मजीद, बल्कि वो कुरान है जो बुजुर्गी वाला है। फ़ी लौह महफूज, जो लौहे महफूज के अंदर है, तख्ती में लिखा हुआ जो महफूज है। पिछली आयत के अंदर पढ़ा था, अल्लाह ने कसमें खाई, उन कसमों के बाद उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने मुसलमानों को, ईमान वालों को ईमान लाने की वजह से जुल्म उनके ऊपर ढाए, उनको आग में फेंका या किसी भी किस्म की अज़ियतों से उनको सामना करवाया। उनके बारे में अल्लाह ने जिक्र किया था कि वो लोग जिन्होंने मोमिनों को आजमाया, उनको मुसीबत में डाला, उनको आजमाइश में डाला, उन पर जुल्म किए, उनके लिए जहन्नम का अजाब भी है और दुनिया में भी उनके लिए जलने का अजाब है, जैसे पिछली क्लास में जिक्र किया था। अब अल्लाह ताला आगे दूसरे ग्रोह का, जिनको ईमान लाने की वजह से कत्ल किया जा रहा है, जिनको ईमान लाने की वजह से जलाया जा रहा है, जिनको ईमान लाने की वजह से आजमाइश में डाला जा रहा है, जिनको ईमान लाने की वजह से जिनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, जिन पर ईमान लाने की वजह से बमबारी की जा रही है, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साले अमाल किए। ये दोनों चीज़ें लाजिम मलज़ूम है, सिर्फ ईमान नहीं, ईमान भी और ईमान के बाद साले अमाल भी। जो जैसे ईमान लाया वैसे ईमान जिस चीज़ पर लाए उसके ऊपर अमल भी हो। साले अमाल किए तो उन लोगों के लिए लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नतें हैं, बागात हैं, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। मतलब अगर वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तकलीफ़ों का सामना करते हैं, आजमाइशों का सामना करते हैं, कत्ल किए जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, ज़ख्मी किए जाते हैं, घर बार उनको लुटाने पड़ते हैं, तो इसके बदले में अल्लाह उनकी इस नेकी को, इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह इसके बदले में उनको क्या अता करेंगे, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो जन्नतें जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, अल्लाह उनको वो अता करेंगे। और इसके साथ फरमाया ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, जन्नत का मिल जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फौज का माना होता है कामयाबी और कबीर बहुत बड़ी। अकबर जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अकबर सबसे बड़ा, वैसे ही कबीर बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको जन्नत मिल गई। और ये बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन्होंने ईमान लाए और अमल साले किए उनको जन्नत मिलेगी, और जो जन्नत का मिल जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद फरमाया तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। किसके बारे में, वो जिनका पहले जिक्र हुआ, जिन्होंने ईमान लाने वालों के ऊपर जुल्म ढाए, उनके ऊपर जबर किए, उनके बारे में अल्लाह कहते हैं नबत शरबी का लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब रब पकड़ता है तो फिर कैसे पकड़ता है कि तारीख़ इस बात के ऊपर बड़ी वजाहत के साथ गवाहियाँ देती है। कौम समूद को अल्लाह ने कैसे पकड़ा, कौम आद को अल्लाह ने कैसे पकड़ा, फ़िरऔन और उसकी आल को अल्लाह ने कैसे पकड़ा,
پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی طاقتوں کو، مشرکین مکہ کو، بنو غطفان کو، یہودیوں کو، قینقاع کے، خیبر کے یہودیوں کو، ان سب کو اللہ نے کیسے نیست و نابود کیا۔ پھر روم اور ایران کی طاقتوں کو اللہ نے کیسے زیر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے والی بڑی سے بڑی سپر طاقتیں وہ زمین بوس ہوئیں۔ ابھی ہمارے قریب کے اندر بہت بڑی ہوا تھی، بہت بڑا روب تھا، بہت بڑا دبدبہ تھا رشیا کا، اس کو اللہ نے مٹایا اور کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ امریکہ کا کہ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو گھٹنے لگوائے اور تاریخ گواہ ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ قطر کے اندر امریکہ کے بڑے بڑے دماغ بیٹھے، تھنک ٹینک، وہ گھٹنے لگا کے بیٹھے تھے کہ بس ہمیں جانے دو، ہماری جان بخشی کرو، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اب یہ جو قریب میں حال ہی میں جنگ چلی ہے، ایک لمبا عرصہ چلنے کے بعد اسرائیل کو اور اس کی جو آئے تھے کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اس ارادے سے جنہوں نے فلسطین پہ چڑھائی کی تھی، وہ اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مسلمانوں کے قیدیوں کو، ان کے مجاہدین کو، ان کے زخمیوں کو، وہ سب کو واپس چھوڑ رہے ہیں، علاقے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنی املاک چھوڑ کے، اپنی اسلحہ چھوڑ کے، گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس رب کے ساتھ مومنوں کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر مومنوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہے تو بڑی سے بڑی طاقت ہو، اللہ اس کے گھٹنے لگوا دیتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی تو رب ہے جو پہلے دفعہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو فرعون کو اتنی بڑی طاقت عطا کر سکتا ہے، وہ فرعون کو غرق کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو امریکہ کو دنیا کی نظر میں سپر پاور بنا سکتا ہے، تو وہ امریکہ کو دوبارہ زمین بوس کر بھی سکتا ہے۔ جو اسرائیل کو بڑا ظالم، بڑا اس کو طاقتور بنا سکتا ہے، تو اس کو دوبارہ گھٹنے ٹیکنے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ وہ رب ہے جس نے تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یاد رکھو وہ رب بڑا بخشنے والا بھی ہے اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہے، کہ جو کوئی کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کے بعد اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ پھر اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ جو ودود لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، اس کا معنی محبت کرنے والا ہے، کہ اللہ انسان کو باور کروا رہے ہیں کہ انسان دیکھ، اگر تو میری بات کو سنتا ہے، میری بات کو سمجھتا ہے، تسلیم کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں تجھ سے محبت کرنے والا بھی ہوں۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اللہ بار بار انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اللہ بار بار انسان کو سمجھانے کا موقع دیتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز پہ، کسی نہ کسی موڑ پہ سمجھانے کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے سارے راستے واضح کرتا جا رہا ہے، تاکہ میرا بندہ جہنم سے، آگ سے بچ سکے۔ اور اس کے بعد اللہ وہ اس قدر قادر ہے کہ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے اوپر کر گزرنے کے لیے کر گزرنے والا ہے، وہ اس کے اوپر قادر ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہے وہ کر جائے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کا، تو ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کہ اس کو کسی بھی کام کے کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے دشواری نہیں ہے۔ فعال، وہ بہت زیادہ کرنے والا ہے، جو وہ چاہے وہ اس کو کر گزرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں، حل اتاک حدیث الجنود، تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا حال ہوا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے والوں میں لگے رہے، جھٹلاتے ہی رہے، مسلسل جھٹلاتے رہے، اور انجام کیا؟ وہ باقی ہے؟ نہیں باقی، نہ وہ باقی ہے، نہ ان کا عقیدہ باقی ہے، نہ ان کے نظریات باقی ہے، نہ ان کے پیروکار باقی ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، بلکہ اور تو اور ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان سب کو پیچھے سے گھیرنے والا ہے۔ من ورائہم، ان کے ارد گرد سے، ورا کا مطلب لفظ
پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گھیرنے والا ہے۔ جب اللہ گھیرنے پہ آ جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے بڑی سے بڑی دنیا کی جتنی مرضی بڑی طاقت ہو، یاد رکھو ان سب طاقتوں کے بعد واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو گھیرنے والا ہے۔ اور ان مسلمانوں کو ہمیں نصیحت کی، بل ہوا قرآن مجید، یاد رکھو یہ قرآن عزت والا ہے، یہ بزرگی والا قرآن ہے، یہ قرآن معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے واقعات کو، بڑی بڑی طاقتوں کو زیر زبر ہوتے وضاحت اللہ قرآن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ ہمارے پاس تو جو ہے ہی ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے۔ بڑا محفوظ کلام ہے، بڑی محفوظ جگہ پہ رکھا گیا ہے، محفوظ طریقے سے اتارا گیا ہے۔ اس کے بارے میں پھر کسی کلاس میں وضاحت کریں گے کہ اللہ نے قرآن کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے محفوظ کر دی ہے۔ کوئی اس میں رد و بدل، اونچ نیچ کبھی بھی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کریں۔